آج بتاریخ 14 جنوری سن 2024 عیسوی بروز اتوار چار مینار مسجد اہل حدیث بنگلور کے اس وسیع کشادہ حسین اور خوبصورت صحن میں جو یہ عظیم الشان ایک روزہ خوبصورت اور عظیم کانفرنس مسجد اہل حدیث چار مینار کی طرف سے منعقد ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے خطاب کرنے کا، وہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے اور خود اسٹیج سیکریٹری کے ذریعے سے پتہ ہو گیا کہ تحریکات جدیدہ اور گمراہ کن نظریات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھا دیا جائے گا کہ تحریکات جدیدہ کا مطلب کیا ہے اور گمراہ کن نظریات کا مفہوم کیا ہے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ حضرات نے خاص طور سے ایک پوری کانفرنس ایک ایسے موضوعات پہ تھی جو میں نے خلاصہ جس کا میں نے اپنے دماغ میں اتارا ہے، وہ اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح منہج اور صحیح راستہ کیا ہے اور کیسے ہم کو چلنا چاہیے اور کیسے اللہ تک پہنچنا پڑے گا، پہنچنے کا راستہ صحیح ڈھنگ سے کیا ہے، اسی کی تلاش اور جستجو تھی پوری تقریروں میں، چاہے وہ اہل حدیث کی آمد ہو، تاریخ ہو، چاہے وہ حجیت حدیث ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے اور دیگر چیزیں، اور یہ آخری کڑی بھی جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف تحریکیں ہیں، موومنٹس ہیں، تحریک مینس موومنٹ، جماعتیں، اور بالخصوص دور حاضر میں نئی جماعتیں نئے ناموں سے، پھر یہ جماعتیں کہاں ہیں، کن لوگوں میں ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، صحیح یا غلط، یہ تمام سب چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے پہلا انسان بنایا جسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسے جنت میں رکھا، مختصر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر ایک موقع آیا شیطان نے پھسلایا، حضرت بابا آدم پھسلے اور جنت سے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور پھر وہاں سے تولد کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، اپنے اس پالن ہار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے بنایا، پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت ساری عورتوں اور بہت سارے مردوں کو پیدا فرمایا۔ اپنے اس رب سے ڈرو۔ یہاں ایک بات جو میں آپ حضرات کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، یہاں سے یہ معاشرے کی بنیاد پڑ رہی ہے، انسانی سماج کی بنیاد پڑ رہی ہے، بیسمنٹ حضرت بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ ہو، عورت اور مرد کے امتزاج سے، ملنے سے پیدا ہوتا ہے، انہی سے نسب چلتے ہیں، انہی سے اولاد، بیوی، انہی سے بچے، لڑکے لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں، اور انہی دونوں سے پھر ایک گھر، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، پھر اس خاندان سے ایک محلہ وجود میں آتا ہے، پھر اس محلے سے
ایک گاؤں وجود میں آتا ہے، پھر اس گاؤں سے ایک شہر وجود میں آتا ہے، پھر اس شہر سے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، اور چند اسٹیٹ مل کر کے ایک ملک وجود میں آتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ معاشرہ بنایا اور اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دو مقاصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ایک مقصد تو خاص ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، سب کو پتا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص چیز ہر ایک کے اوپر ہے۔ دوسرا مقصد اس دنیا کی تعمیر، اس دنیا کے بنجر زمینوں کو آباد کرنا، ان جنگلوں سے، ان پہاڑوں سے، ندیوں سے، نالوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی فائدے کے لیے اسے بنانا، یہاں سے خوراک پیدا کرنا، ان کے جانوروں کو استعمال کرنا، یہ ساری دنیا کی چیزیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اے دنیا کے لوگوں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اس کو آباد کرو، اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعمیر اور پہلی چیز اللہ کی عبادت بندگی۔ یہاں سے پھر جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، جب اس دنیا میں آئے بابا آدم اور ان کی جو آل اولاد تھی وہ ساری کے سارے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ یہ بات اچھی طرح سے یاد۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام دے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آج دنیا میں کچھ گمراہ کن نظریات غیر مسلموں سے، مسلمانوں سے نہیں، اب میں بتاؤں گا مسلمانوں میں بھی کچھ کیا نظریات ہیں، غیر مسلموں سے، باہر سے یہ نظریات ڈال دیے جا رہے ہیں آنے والی نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، اسکولز میں، کالجز میں، کہ اسلام 1400 برس پہلے کا ہے۔ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا ہو، ٹی وی ہو، آپ کے موبائلوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ اسلام تو محمد اللہ ہے، محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1400 1500 برس کا ہے، بس یہی اس کی وہ ہے۔ اور ہم سناتن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سناتن، یعنی لا زوال دھرم کے ماننے والے۔ ہندو دھرم سناتن دھرم، حالانکہ خیر میں اس فیلڈ میں نہیں، میدان میں نہیں جانتا کیونکہ وہ کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ سناتن دھرم یعنی ہمیشہ سے رہنے والا دھرم، خیر اس کی ڈیفینیشن بھی ہے، وہ میں کبھی کبھی بتاؤں گا۔ یہ کنفیوز کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ تاریخ اپنے بزرگوں کی اور اپنی ہسٹری جاننا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں کہ بیٹا، ہمارے بابا آدم، ہمارے سب سے پہلے باپ آدم تھے، سب سے پہلی ماں ہوا تھیں، ہم انہی کی نسل سے ہیں، وہ اسلام لے کے آئے، الحمدللہ ہم سب بھی اسلام پہ ہیں، اور یہی ہمارا دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، پرانا دین ہے۔ نمبر 1۔ اب یہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جب یہ بات کنفرم ہے، یہی دین کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اس دنیا میں۔ کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی بھی حوض ہو، کسی بھی جگہ میں گڑھا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب وہاں سے پانی آنے اور جانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے، باس پیدا ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر غلاظت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے ظاہر ہے دوسرا پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس پانی کو نکالنا پڑتا ہے، پھر دوسرا پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ شیطان ساتھ آیا تھا، جس شیطان نے بابا آدم کو بہکایا تھا، اس شیطان نے اللہ رب العزت سے باقاعدہ یہ وعدہ لیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ پاک پروردگار مجھے تو نے مردود بارگاہ کر دیا، مجھے تو نے اپنا ملعون بندہ قرار دیا، لیکن ایک بات کا وعدہ ہے اور ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھیج، میں تیرے بندوں کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہاں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان اپنا کام کرتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام تک
سارے کے سارے موحد تھے، مومن تھے، مسلم تھے. جہاں کہیں تھوڑے موڑے کچھ غلطیاں ہوئیں، بابا آدم کی اولاد سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے فساد پیدا ہوا، ان کے زمانے سے، اور ود، سعا، یغوث، یعوق، اور وہ فساد کی بھی تاریخ ہے. جب اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں کس طرح سے امت کے اندر فساد بندوں میں پیدا ہوا. یہاں ایک بات بھی جاننا بہت ضروری ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اہم پوائنٹ دماغ میں اچانک آئی ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ سب سے زیادہ جس چیز سے جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے فساد کا اور بگاڑ کا جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے عقیدے کا فساد ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو. کس کا فساد؟ ہاں، سب سے پہلے عقیدے کا فساد ہوتا ہے. وہاں سے معاشرے اور سماج کے اندر سوراخ پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. شیطان بہت چالاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان بہت تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو معاشرے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے سماج میں جو سب سے پہلا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، وہ کہاں سے پیدا، کس چیز کا فساد تھا؟ زناکاری کا نہیں، بدکاری کا نہیں، شراب خوری کا نہیں، چوری کا نہیں، بدماشی کا نہیں، بلکہ سب سے بڑا فساد، سب سے پہلا فساد کیا تھا؟ شرک داخل ہوا. یہ آیا شرک. اچھا یہاں یہ بھی سوچی، یہ گمراہ کن نظریات اور یہ جماعتیں جو بنتی ہیں، یہ میں ابھی اس کو رکھو، ابھی میں وہاں پہلے یہ آپ بنیاد سمجھو. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ پورے بنگلور کے مضافات سے پبلک ٹوٹ پڑی ہے. بنگلور چار مینار اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے. روڈ فل بلاک، چاروں طرف بائکیں، موٹر گاڑیاں اور بسیں. اللہ آپ کو، آپ کے آنے کو مبارک فرمائے، اور اللہ آپ کے قدم قدم پہ آپ کو برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے جو بھی ہیں، اللہ ان سب سے آپ کو، ہم کو، سب کو پاک و صاف فرمائے. میں دلی سے بھاگا ہوا آیا. امیر محترم دعوت گھر پہ تھی. طبیعت ان کی خراب اتنی زیادہ، کانپ کانپ کے بات کر رہے تھے. کہنے لگے میں جا رہا ہوں، مجھے بنگلور جانا، تم آؤ کھانا وانا کھا کے. میں نے کہا میری فلائٹ شام کو رات کو ہے. کہنے لگے پھر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. میں کہا جائیے، انتظار کرتے 5 منٹ کے آگے پیچھے سے. بہرحال تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنی تمام بیماریوں کو بھول کر اہل بنگلور کے لیے تشریف لائے. ویلکم، اہلا وسہلا. امیر محترم جزاک اللہ خیر، آپ نے شرف بخشا اس اجلاس کو، اس کانفرنس کو، اور اہل بنگلور کی طرف سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا ہے، ہمارا بھی ہے، یہ سب ہمارے ہی تو ہیں. الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو کچھ میں یہ عرض کر رہا تھا، بہت کچھ لیا آپ نے، سبوں نے اپنے اپنے ظرف کے حساب سے صبح سے لے کر اب تک بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مقررین، علماء، خطبہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کے کہنے کو قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بہت ضرورت ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تو کچھ ایک بنیادی چیز سمجھتے ہوئے جائیے. شرک آیا، شیطان لایا، لیکن کس چیز سے، کس سبب سے شرک آیا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. شرک کا آغاز کیسے ہوا، یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو قیامت تک آنے والے سارے گمراہ کل نظریات کا آپ کو پتہ ہو جائے گا، جتنے بھی گمراہیاں پھیلی ہیں. شرک کبھی چوری سے نہیں آتا، چور سے، بدماش سے، زنا سے، بدکاری سے شرک نہیں آتا. شرک ہمیشہ شرافت، نجابت، تقوی، طہارت، تسبیح، مصلی، پاکیزہ، مقدس، بڑے بڑے پیروں، بزرگوں کی طرف سے آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بس یہ سرا قرآن کے اندر موجود ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ لیں، یہی ہے وہ غلو فی الدین جس کو اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے کہا تھا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. ایک کتاب کے ماننے والے، چاہے موسیٰ کو ماننے والے ہو، چاہے عیسیٰ کے ماننے والے،
لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، کسی کو حد سے مت بڑھاؤ، جس کا جو دائرہ ہے، جس کی جو حد ہے، اللہ کو اللہ رکھو، رسول کو رسول رکھو، بڑوں کو بڑا رکھو، چھوٹوں کو چھوٹا رکھو، بیوی کو اماں نہ بناؤ اور نہ اماں کو بیوی بناؤ، الٹے کام نہ کرو، سیدھے کام کرو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ اسی کو کہتے ہیں غلو، اسی کو کہتے ہیں غلو۔ جی یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو اماں کا اور بیوی کا مسئلہ بتایا ہے۔ یہاں سے شروع، تو یہ بات بھی کنفرم ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ شرک یہ پہلا بنیادی، اس کے بعد چوری چکاری بدماشی اور دیگر چیزیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چوری کی چند ایک آیتیں ہیں، زنا کی بھی چند ایک آیتیں ہیں، جھوٹ کی بھی چند ایک آیتیں ہیں، اور دیگر معصیت اور گناہوں کی بھی چند ایک آیتیں ہیں، لیکن شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے صفحے آیتوں میں آپ کو توحید اور شرک کے بیانات ملیں گے، شرک کی مذمت، شرک کی رد، اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ سب گناہ تمہارے جس کے لیے چاہے معاف کرنا معاف کر دے گا، جس کے لیے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہے وہ؟ شرک باللہ، اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر بغیر توبہ کے کوئی بندہ مر گیا یا بندی مر گئی، مرد ہو یا عورت، بغیر توبہ کے، شرک سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسے آپ سرگواس کہو، اسے آپ تختیوں پر مرحوم لکھاؤ، خلد آفری کہو، بہشت آشیانے بہشت کہو، اپنے منہ مٹھو کچھ بھی بن لو، ان تمام کتبوں اور تختیوں اور قبروں پہ لکھنے سے وہ بندہ جنت میں جا سکتا؟ کنفرم ہے، کلیئر ہے، دو ٹوک ہے، برا لگے لگے، اچھا لگے لگے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ کیونکہ یہ دین کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، نہ ہمارا نہ آپ کا، کسی کا نہیں۔ یہ دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور وہ سارا موجود ہے رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ یہ بات اچھی طرح سے آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شرک کی حالت میں مرا تو تین باتیں فرمائی۔ نمبر 1، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ نمبر 2، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 3، ایک بچی کچی آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اللہ نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی ہے۔ کیا؟ دامن پکڑ لیں گے، اولیاء کرام شفاعت کرائیں گے، بزرگان دین سے ہم نپٹ جائیں گے، ان کے پیروں سے نپٹ جائیں گے، گنبد خضرا سے نپٹ جائیں گے، فلاں سے چمٹ جائیں گے، ہماری سفارش۔ اللہ نے کہا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ نبی نہ رسول نہ بھائی نہ بہن، کوئی مددگار نہیں۔ سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو؟ یہ معاشرے کے اندر جب یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلم جو ہوتا ہے نا، مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی اولی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ شرک سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے رشتوں میں، میاں اور بیوی کے رشتوں میں، آپ کے خاندانی رشتوں میں، گھر کے رشتوں میں سب سے پاکیزہ اور سب سے محترم رشتہ اور سب سے بہترین کردار وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بسترے میں کسی بھی غیر مرد کو شریک نہ کرے۔ سب سے پاکیزہ، سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم عمل ہوتا ہے۔ دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گئی، کچھ تیل زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا، نو پرابلم، آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اپنے بسترے میں کسی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت، بھلے وہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ، بھلے وہ اس کا باپ کیوں نہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جب ہماری چھوٹی سی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تو جو غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند رب کائنات ہے، ساری کائنات کا تن تن، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ عزیزان محترم، یہ ہے ایک مسلم معاشرے کی سب سے پہلی خصوصیت، اولی خصوصیت اور اعلیٰ خصوصیت کہ وہ معاشرہ شرک سے پاک و صاف ہوتا ہے۔
اور آگے بڑھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب نبی آنے والے نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. نبی کائنات آئے, اسلام کی آخری اینٹ تھی, اس دیوار اسلام کی آخری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور وہ ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اسی لیے بھیجا گیا کہ اس آخری اینٹ کو, اس آخری دیوار کو مکمل کر دوں. جو آدم سے چلتا ہوا اسلام آیا تھا, وہ اینٹ ایک جگہ تھی خالی, وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا گیا. لا نبی بعدی, نبی نے اقرار انکار کر دیا, میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا, اب کوئی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہوں گے جو نبیوں کے وارث ہوں گے. نبیوں کا جو طرز عمل رہا, نبیوں کا جو طریقہ دعوت رہا, نبیوں کی جو پکار تھی, نبیوں کا جو آوازہ تھا, نبیوں کا جو منہج دعوت تھا, نبیوں کا جو اصلاح اور معاشرے کو سدھارنے کا طور اور طریقہ تھا, وہی علماء جو ان وارث ہیں, وہی ورثۃ الانبیاء اس نبیوں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. اصلاح کا کام ہوتا رہے گا. معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا, اب اس کے ذمہ دار, اس کے اصلاح کے, اس کے سدھار کے اس امت کے علماء ہوں گے. اس امت کے کون ہوں گے؟ جناب علی, نبی کا دور بھی آیا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آیا وہ دور, نبی کے دور میں بھی فتنے اور فساد تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر. میں ان فتنوں کا ذکر نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کا وہ طریقہ عمل دیکھیے, کس طرح سے ان فتنوں کو صاف اور ستھرا کیا گیا, وہ معاشرہ پاک اور صاف کیا گیا. سب سے پہلے کس چیز سے آغاز ہوا, یہ بھی ہمارے لیے بہت مہم ہے. اہل بھارت کے واسیوں, ہمارے دیش کے رہنے والے لوگوں, 140 کروڑ کی یہ آبادی ایک کیک کی طرح رب ذوالجلال نے علماء کے سامنے رکھی ہے, موحدین کے سامنے رکھی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اگر ہم میو گٹرگوں ایک ہی جگہ کرتے رہے, اور ایک ہی بات ایک ہی جگہ اپنی بریانی, اپنی پکائی, اپنی کھائی کرتے رہے, تو رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. اللہ تم سے پوچھے گا تم نے علم حاصل کیا کس لیے حاصل کیا؟ اس لیے کہ تجھے لوگ علامہ کہیں, اس لیے کہ تجھے لوگ خطیب اعظم کہیں, اس لیے تجھے لوگ اپنے سروں میں بٹھائیں, اس لیے کہ تجھے لوگ بہترین سے بہترین دعوتیں دے کر کے تجھے سجائیں سواریں اور نعرے بازیاں کریں, تیرے نام کی واہویہ کریں. یہ اس لیے تجھے علم دیا تھا. کیا کیا تم نے؟ ہاں, وہ ہوگا جب اس بدکار اور ریاکار عالم اور مفتی اور شیخ الحدیث کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ اس سے جلائی جائے گی. گرو مولویوں, علماء حضرات, یہ صرف اہل حدیثوں کے لیے نہیں بلکہ تمام تحریکات اور تمام جماعتیں اور تمام موومنٹس اور تمام تنظیمات, تمام فرقوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں میں کہ سنو, سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب کو ایک ایک چیز کا, ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس تو فلانے دارالعلوم کی ڈگری ہے, میں تو فلانے قادری سے وابستہ ہوں, یا چشتیت سے ہم نے بیعت کری ہے, حضرت فلانے چشتی چھڑا لیں گے, ہم نے فلانے غوث اور خواجہ کے نام کے نیاز اور فاتح کرے ہیں, ہم نے فلانے چادریں چڑھائی ہیں. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے مزاروں کے اوپر چلے کاٹے, یا تم نے کتنے گاؤں گھروں میں اور راستوں میں کھڈے کیے چلے کاٹ کاٹ کر, کتنے تبلیغ کے نام پر لوگوں کو تم نے کہاں کیا کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے نظر چڑھائے, نیاز چڑھائے, کتنے فاتحے کرے, کتنی 11ویں کری, کتنی عید میلاد النبی کری. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے شب برات کے حلوے باندھے, کتنے چراغاں کیے, کتنے رجب کے کوڑے بھرے, کتنے درگاہوں کی حاضری دی. اللہ قیامت کے لیے نہیں پوچھے گا. اللہ تو تمہیں قبر میں سلاتے ہوئے جب تمہارے اپنے تمہیں نومن مٹی کے نیچے دفن کر کے جب پلٹیں گے اور منکر نکیر آئیں گے, تو تم سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا من ربک کا سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ یہ سوال بھی آؤٹ ہے اور اس کا جواب بھی آؤٹ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ شیطان نے چہروں پر, آنکھوں پر وہ دھندلا پن ڈالا ہوا ہے کہ جی
ان اندھوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، حقیقت وہ دکھتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ان اندھوں کو نابیناؤں کو بینائی عطا فرمائے اور انہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کے اندر پھوٹے ہوئے چاہے وہ تحریکات ہوں، جو فساد ہیں، جو بگاڑ ہیں، یہ ان کی اصلاح کریں، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، کردار کے ذریعے، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اور ایک بہترین پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، اور وہ ہے یہ منبر۔ اس منبر کی امانت ہمارے گلوں میں ہے، گردنوں میں ہے۔ اگر اس میں خیانت کی تو یہ بیچارے عوام تو بیچارے عوام ہیں۔ یہ تو ہم وضو بنا کر پاکیزہ ہو کر، پاک و صاف ہو کر مولانا صاحب کی باتیں سنتے ہیں، اللہ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سب سے بڑا ذمہ دار یہ مولوی، اگر یہاں اس نے گھوٹالے کیے، اگر یہاں اس نے ڈنڈی ماری، اگر یہاں اس نے گمراہیت کی بات کری، اگر یہاں اس نے باطل نظریات کی ترویج اور نشر و اشاعت کی، تو یہ نہ سوچے کہ وہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے ذلیل ترین انسان ہے۔ یاد رکھو، لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ سماج اب مسلمانوں کا ایسا سماج ہونا چاہیے جہاں چوری نہ ہو، دغا نہ ہو، حقوق اللہ کی بھی حفاظت ہو اور حقوق العباد کی بھی۔ یہ بات آئی ہے تو میں یہاں یہ بھی بتا دوں، چلو اہل حدیثوں، خاص طور سے آپ کے بارے میں یہاں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حقوق العباد میں تو بڑے بغلیں بجا کے پھرتے ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہم درگاہ پہ نہیں جاتے، ہم قبر پہ نہیں جاتے، ہم جناب نیاز نہیں کرتے، ہم جناب فاتحہ نہیں کرتے، ہم جناب یہ نہیں کرتے، ہم نہیں وہ نہیں کرتے، ہم فلاں نہیں کرتے، ہم شرک سے پاک ہیں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ ہے یہ کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر شرک سے پاک و صاف ہونا چاہیے، سینہ آپ کا توحید سے بھرا ہو۔ لیکن حقوق العباد، حقوق العباد کیا مطلب؟ حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، اسے کون ادا کرے گا؟ یاد رکھو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جو بندوں کا بندوں کے اوپر حق ہے، جو شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، اور جو بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، جو بھائی کا بھائی کے اوپر حق ہے، بہن کا بھائی کے اوپر بہن اور بھائی کا بہن کے اوپر حق ہے، جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے، اسے کون ہے؟ یہ تو تم توبہ بھی کر لو۔ ایک بات سنو، اپنی مسجدوں میں توبہ کرو، یا جامع مسجد میں جا کے توبہ کرو، یا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے توبہ کرو، مکے میں جا کے توبہ کرو، مدینے میں جا کے توبہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حقوق العباد تمہارا معاف ہو سکتا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ زور سے بولو، نہیں، ڈرو مت، دلوں میں دغدغے مت رکھو۔ قیامت کے دن رب کائنات، نبی کائنات نے فرمایا کہ من اخذ شبر قید شبر، ایک بالشت بھی زمین اگر کسی نے حرام طریقے سے اپنے بھائی کی ماری ہوگی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا اور رب کے سامنے تھر تھراتا کانپتا کھڑا ہوگا۔ وہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری حج، تمہارے زکاتیں، تمہارے تقوی، تمہاری پریشانیاں، ان نمازوں کے اتنے بڑے بڑے گھٹے جو چٹائیوں پر رگڑ رگڑ کے بناتے ہو، مکاریاں نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کا۔ یاد رکھو، نہیں کام آئیں گے یہ۔ نبی کائنات نے فرمایا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ قالوا من لا دینار له ولا درہم یا رسول اللہ۔ کہا اے اللہ کے نبی، نہ جس کے پاس دینار ہے نہ درہم ہے، وہی ہم میں آپ کی امت کا فقیر ہے، قلاج ہے، غریب ہے۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب انسان وہ ہے کہ کل میدان قیامت میں وہ نمازوں کے، روزوں کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نیکیوں کے گٹھر پہاڑ لے کر اپنے سر کے اوپر آئے گا، سر محشر، جنت میں جانے کے لیے بالکل ریڈی، تیار۔ سر محشر ایک بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا یا رب، اے میرے رب، میرا حق اس سے دلوا دے۔ رب کہے گا کیا حق ہے؟ کہا ضربنی ھذا،
اس نے مجھے ناحق طور پہ تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا سنو زمینیں غصب کرنے والوں، جائیدادیں، پراپرٹیاں حرام طریقے سے ظلم سے ایک دوسرے کو ستاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، مارتے ہو، سنو اور دنو اپنے سروں کو، اور تقریریں بہت سن لی، عمل نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کر کے اٹھنا اس مسجد سے، ورنہ اس مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دیں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کہے گا اس نے مجھے مارا تھا ناحق طریقے سے، اللہ فرمائے گا اس کا حق دے، وہ کہے گا رب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا حق اس کا دوں؟ اللہ فرمائے گا تیرے پاس حق ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس مظلوم آدمی کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا دے اس کا حق، کہے گا اللہ میں کہاں سے دوں؟ کہا ہاں اس کی نیکیاں نکالو اور اس مظلوم کو دے دو۔ تیسرا چوتھا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ نیکیوں سے نہتا ننگا کھڑا رہے گا، اللہ فرمائے گا دے اس کا حق، وہ کہے گا اب تو نیکیاں بھی نہیں دی میرے اللہ، اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ مظلوم کے اور اس مردود کے سر پہ ڈالو، اس مظلوم کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس حاجی کے، اس نمازی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا سارے گناہ لینے کے بعد اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسی کے جہنم میں پھینک ڈال دے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو حقوق العباد ہے، میاں جب حقوق اللہ کی بات آئے گی نا، اور اس میں بھی سب سے بڑا جو حق ہے اللہ کا، شرک باللہ نہ کیا جائے، یاد رکھو اس میں تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، یہ تو بغیر کسی سوال و جواب کے منہ کے بل ڈھکیل دیے جائیں۔ یہ بھی اپنے دماغوں میں رکھو، معاشرے کا فساد یہ بھی ہے۔ خیر یہ فساد ہے، شرک بھی فساد ہے، نبی کائنات کی رسالت میں گھسپیٹی بھی فساد ہے۔ ہم تو بھی گھستے ہیں، مفتیوں کو بھی گھساتے ہیں، اپنے مفتیوں مولویوں کو بھی گھسائے ہوئے ہیں۔ نبی کی سنت میں کہا جاتا ہے یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، کہتے جی میرے مفتی نے یہ کہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب علی جو دین دیا ہم کو وہ دین مکمل ہے، اب اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کی کوئی حق حاصل ان کو ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر ایمان لاؤ، نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو، جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کی انہوں نے خبر دی ہے ہم نے نہیں دیکھا ان کے اوپر مکمل ایمان لاؤ۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، عرش کو ہم نے نہیں دیکھا، آسمان کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا نبی کا اور عمل کر رہے ہیں جناب علی اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے اماموں کا۔ تو معاشرے کے فساد کے اندر یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ اب نبی اور رسول تو آنے سے رہے، تب کیا ہوا؟ اب کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ یارو معاشرے کو کیسے، اچھا سوچنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے فاضل شخصیات تھے، جناب علی اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علم و دانش کے اسٹیجوں پر، بلندیوں پر فائز تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے صحیح کیا جائے، تو اس کے لیے تحریک بنائی گئی۔ تحریک میں سے جماعتیں بنائی گئی، نیت اچھی تھی ان کی، اصلاح کی نیت تھی، تنظیم بنائی گئی، جماعت بنائی گئی، اسی کا نام ہے تحریک۔ بہت پہلے سے چلتی رہی،
اور جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کی سنت کہ معاشرہ جب بگڑا تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اب اللہ کے نبی اور رسول اور انبیاء تو آنے سے رہے, تو اب علماء کی ذمہ داری ہوئی. تو اس سماج میں جب سماج میں بعد میں مطلب نبی کا دور گزرا, صحابہ کا دور گزرا, اور خیر نبی کے دور ہی سے اصلاح کے کام نبی نے کرے, صحابہ نے کیے, تابعین نے کیے. اس دور میں بھی کچھ تحریکیں اٹھی, کچھ تحریکیں سدھار کے لیے تھی ہی. صحابہ کی جماعت تھی, کوئی تحریک, کوئی موومنٹ, کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں تھی, سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے. البتہ اسلام کو سبوتاژ کرنے کے لیے, اسلام کے اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے, اس طوفان کے راہوں میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے یہودیوں نے سازش کی. اور انہوں نے کہا یارو یہ تو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر کہنے لگے اب انہی کی شکل و صورتوں کو اختیار کرو, کلمہ پڑھو, ان کے بھیڑ میں داخل ہو, اور پھر ان اندر سے ان کو کھوکھلا کرو. وہ تحریک ابن سبا قائم ہے, گمراہیت کی, بربادی کی, اور امت مسلمہ کو ہلاک و تباہ و برباد کرنے کی, صراط مستقیم سے دور کرنے کی. ابن سبا یہودی جو یمن کا تھا, وہ خبیث آیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, اسلام ظاہری طور پر قبول کیا, کلمہ پڑھا, صحابہ سے علم لیا. صحابہ کا ہے, آپ تو اگر جناب علی کسی اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث کا اگر آپ کو پرچہ مل جائے تو آپ تو کہیں گے ماشاءاللہ ہم تو تاجدار ہو گئے, ہمارے استاد نے ہم کو تزکیہ دیا ہے, توصیہ دیا ہے, ہمارا جو ہے جناب ہماری دوستی فلاں سے. اب وہ شخص جو ابن سبا یہودی تھا, اس کی دوستی تو صحابہ سے تھی, حضرت عثمان غنی سے. بات سمجھو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ سب سے دوستی تھی. اس نے اپنے آپ کو بہت معتبر بنایا ہوگا, ظاہر ہے شکل و صورت تبدیل کری, یہ سب کچھ بدلا. صحابہ کے درمیان تو ظاہر ہے کوئی گناہ بھی نہیں کرتا رہا ہوگا ہمارے ڈر کے کہ کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے, پول نہ کھل جائے, میں پکڑا نہ جاؤں. اب وہاں سے سیکھ ساکھ کر کے جناب وہ نکلا مصر کی طرف, مصر کی طرف گیا, عربوں افریقہ کے صحراؤں میں ادھر ادھر جا کے اب اس نے بدعقیدگی پھیلانا شروع کری. اس نے 2 نقطے چھوڑے سماج کو گمراہ کرنے کے لیے. باطل نظریات اس کو کہتے ہیں. یہ پہلی تحریک تھی جو صحابہ کے زمانے میں قائم ہوئی, ابن سبا کی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ ہاں ہوں کرو تو میں بولوں گا, نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا. ہاں سمجھو, بولا کرو گا, پتہ چلے میں زندوں میں بول رہا ہوں کہ قبرستان کو نہیں خطاب کر رہا ہوں, مقبرے میں نہیں کھڑا ہوں. سمجھ میں آئی؟ بنیاد سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. فساد کی سب سے پہلی بنیاد صحابہ کے زمانے میں امت مسلمہ کے سینے میں, پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے اور انہیں ہلاک و برباد کرنے کے لیے پہلی تحریک جو قائم ہوئی وہ ابن سبا یہودی کی تھی. اس کا 2 نظریہ اس نے بنایا. کہا کہ لوگوں ایک سنو, ایک نظریہ کیا ہے تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو کہاں سے گھما رہا ہے. کہنے لگے, اور آج کل کے مولوی بھی بڑا گھماتے ہیں, آج کل کے مولوی بھی شیر, اور یہ جو شعرا ہیں نا اللہ انہیں ہدایت فرمائے, دین اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے, اور دین لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. جو دیکھو گے تو گنبد خضرا تو پتہ نہیں کیا کیا بھول جاؤ گے. اس منحوس سے پوچھو گنبد خضرا کتنے دن پہلا بنا بھائی, کتنے دن کا ہے گنبد خضرا؟ لیکن نہیں, اب الو بنایا ہوا ہے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو. تو ایسے ہی الو بنا کر کے اپنا سب کام کرتے ہیں. تو ابن سبا نے, اچھا آج بھی دیکھیں کہ کیا ہے وہ ایک شعر چلتا ہے نا, ابھی گزرا ہے کہ نثار تجھ پر ہزاروں عیدیں, اور نثار تجھ پر, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر
ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب یعنی سب ابلیس ہو گئے جو ربیع الاول کو نہ خوشی منائے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اور یہ ہو گئے جناب ابلیس کے ابا. یہی ہو گئے اور کیا ہے، یہ ابلیس کے ابا ہیں. میں نے اس پر ایک شعر بنایا، میرا اپنا شعر ہے اور فخر سے کہتا ہوں مسجد کے اندر میرا اپنا ہے. میں نے کہا ہزار لعنت ہو بدعتی پر. فیس بک کے اوپر بڑا وائرل ہوا، ہزار لعنت ہو بدعتی پر کہ وفات ختم الرسل پہ دیکھو. وفات مانے موت. ہزار لعنت ہو بدعتی پر وفات ختم الرسل پہ دیکھو، سوائے مومن کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے مومن کے اس جہاں میں سبھی تو ہے. یہ عقیدت کے نام پر جو سب سے پہلا گمراہیت کا بیج ڈالا گیا محبت کے سائے میں، یہ ابن سبا یہودی کی ایجاد کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانی تحریک تو اسلامی کی تو بات کر رہی ہے، فلانے بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، فلانے بھی تو فلانی جماعت بھی تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ایک بات یاد رکھو، یہ فلمیں جو پھیلتی ہیں نا، ان فلموں میں سب برائیاں نہیں ہوتی، ان میں کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر پوائنٹس خیر کے بھی ہوتے ہیں. خیر مینس یعنی اچھی باتیں. کوئی بھی بری چیز معاشرے کے اندر جو جڑ پکڑتی ہے وہ برا کہہ کر کے جڑ نہیں پکڑتی، بلکہ اچھائیوں کے لباس میں آ کر معاشرے کے اندر فساد ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں، اللہ نہ کرے، پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ اللہ الحمدللہ. کتنے خوبصورت غلافوں میں سگریٹ، وائٹ کالر، بالکل وکیلوں جیسا، نہیں ڈاکٹروں جیسا، سوری وکیل تو بلیک پہنتے نا، بلیک، اور ڈاکٹر اور کیسا کاٹتا ہے. بڑی خوشی سے ڈاکٹر صاحب مائی باپ پر جلا لو، کتنا پیسہ چاہیے سب دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ وائٹ. انگریز میں بڑی چالاک لوگ ہیں، یہ قوم بڑی چالاک ہے انگریزوں کی. معلوم ہے یہ ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہیں. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر یہ ڈکیتی کرے گا، اس کو بلیک نہیں دو، اس کو وائٹ کلر دو. اس کے جوتے بھی اٹھائیں گے مریض، اس کی سفارش بھی کریں گے. مولوی کو، امام کو، مؤذن کو دیتے ہوئے، جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے اس کا کلیجہ پھٹے گا. اس کے بچے بھوکے مر جائیں، علاج نہ کہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو، چلے گا. لیکن ڈاکٹر کو جا کر کے نوٹوں کی گڈیاں دے گا، یہ لو ڈاکٹر صاحب بچاؤ، بس. ہے کہ نہیں یہ ہمارے ہاں معاشرے میں؟ تو یہ اللہ اکبر، یہ تمام سب چیزیں، سگریٹ وائٹ میں نکوٹین اور وہ ڈرگس، وہ ہیروئن بڑی خوبصورت ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، سفید. آپ کس ہیروئن پہ ہنسے؟ آپ کے لبوں پہ جو ہنسی آئی ہیروئن کی، ظاہر ہے وہ بھی ہیروئن غلط ہے. یہ ہیروئن جو پی جاتی ہے یہ بھی غلط، اس کو بھی ہیروئن کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سفید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بالکل وائٹ. لیکن زہر ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے. آج ہماری اولاد، آج ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں کالجز یونیورسٹیز میں غلط صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے، غلط معاشرے میں پنپنے کی وجہ سے، ہم نے کانوینٹ اسکولز کو انگریزوں کے اور دوسروں کے ترقی کے لیے زینہ سمجھا ہوا ہے، اور آج ہمارے بچے پاگل بنائے جا رہے ہیں. ان کے پیچھے ایسے لوگ لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے برباد کرو، خراب کرو، غلط صحبتوں میں. ڈرگس، ہیروئن، چرس، بھنگ، یہ پلا پلا کر کے آج خاندان کے خاندان کو برباد کیا جا رہا ہے. اس طرف بھی اپنے دماغوں کو دوڑاؤ، ذہن میں رکھو مسلمانوں، یہ بھی معاشرے کا یہ کینسر ہے، اس کو سمجھو. سگریٹ پیتے ہو بڑے وائٹ انداز سے، وہ کالے گولے پیپر میں نہیں، گولڈ فلیگ، بہترین گولڈن اوپر سے کور ہوتا ہے آپ کو للچوانے کے لیے. پیو، کھاؤ، مرو. آج ویسی طرح سے انتہائی عقیدت و محبت کی راہوں سے شرک کو داخل کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں،
یہ عقیدہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا پتہ ہے؟ تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ محترم ابن سبا یہودی نے لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا زندہ ہے۔ دوبارہ آئیں گے؟ کہا ہاں آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب قیامت قریب آئے گی تب آئیں گے۔ کہاں ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چوتھے آسمان۔ یہی نا عقیدہ ہمارا۔ کہا بتاؤ عیسیٰ بڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بڑے؟ کون بڑا؟ کہا بڑے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تمہارا عقیدہ جو چھوٹے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور جو بڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ان کا بڑکپن نہ رہا اگر وہ مر گئے۔ پھر تو وہ زندہ ہیں، وہ بھی قیامت جب قریب آئے گی تو آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس عقیدے پر کون ایمان لایا؟ آپ سوچو گے کچھ کوئی نہیں۔ اسی وقت سے آج تک ہم مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک تحریک اسی کے اوپر مار کٹائی کے لیے تیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے آئی تھی، انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جیسے دنیاوی زندگی ہے، اور محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین آپ کی قبر اطہر میں پیش کی جاتی ہیں، اور آپ ان سے شاباشی فرماتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس نے تو صرف زندگی کا فارمولہ رکھا تھا، اور آج کے اس صدی کے تحریکوں کے بانیین، مؤسسین، جماعتیں ایسے، یہ سب سے پہلا امت مسلمہ کے اندر گمراہیت کا اور بربادی اور ہلاکت کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ڈالا گیا۔ اب نبی کی زندگی کے اوپر قیاس کر کے اب جس کو دیکھو وہی زندہ ہے۔ شال پوش بھی زندہ ہیں، چادر پوش بھی زندہ ہیں، نقاب پوش بھی زندہ ہیں، اب ایک اور پوش ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ بنگلور میں وہ بھی زندہ ہیں، سب زندہ ہیں۔ حضرت پوش بھی زندہ ہیں، غوث بھی زندہ، خواجہ بھی زندہ، جتنے بھی للو پنچو جمراتی شبراتی سب زندہ۔ ٹینی روڈ پر ایک مستانی تھی، مر گئی۔ ہمارے بزرگ تھے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، سیکریٹری تھے جمعیت اہل حدیث جمعیت القریش کے۔ وہ کہا کرتے تھے پاگل تھی، دیوانی تھی، مری اسی ٹینی روڈ میں، اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہ تقدس کے راہوں سے گمراہیاں، ہمارے بڑے غلطی نہیں کر سکتے، بزرگ تھے خلاص۔ اب جماعتوں کے بنانے والے، اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ وہ فساد کا جڑ تھا، اور دوسرا عقیدہ بھی تھا، بہت سارے عقیدے اس نے بنائے۔ ایک تو حیات النبی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، جس کی آج تک دیکھ رہے ہو۔ دوسرا عقیدہ وہ بھی آج تک موجود ہے ہمارے سماج میں، وہ عقیدہ بھی کیا ہے کہ جناب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نسبی بھائی بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، فاطمۃ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، حضرت حسن اور حسین کے باپ بھی ہیں۔ اتنے بڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کا مولا، علی جس کے مولا نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں، علی جس کے مولا ہم بھی اس کے مولا ہیں۔ یا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یا علی کا جو دوست ہے وہ میرا دوست۔ المہم یہ بیان کر کے کہا نبوت کے اصل ذمہ دار تو حضرت علی تھے۔ ارے وہ جبریل بھول کر کے ابو بکر کو دے کے چلے گئے۔ یہ عقیدہ بھی چل پڑا، اور اس نے جو فساد برپا کیے، آج تک امت مسلمہ اس دہشت گردی اور اس فساد سے نہیں نکل سکی، اور آج تک اس کے وہ گمراہیاں اس کی مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، جس نے حضرت حسن کی بھی جان، حضرت علی کی بھی جان لی، بلکہ اس سے پہلے داماد رسول حضرت عثمان غنی کی جان لی۔ 50 دن تک بھوکے پیاسے مسجد نبوی کے
بازو میں آپ کو قید رکھا گیا، آپ کو شہید کیا انہی مسجد نبوی میں اذان دینے والے. سنو غور سے میری بات، تلخ ہے، کڑوی ہے. تمہیں بڑا غرور آتا ہے، بڑا دھوکہ آتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بولو. سراسر کہتے ہیں نا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. دو غلی پالیسیاں اسلام میں نہیں چلتی. لا الہ الا اللہ، بات ختم. 1.5 سال کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ سوائے ایک. بس 1-2 کے فیصلے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دینے والے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والے، انہی بلوائیوں نے، انہی فسادیوں نے، انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا اور سینے پہ چڑھ کر تلوار سے مارا، شہید کیا. ان کی بیگم کو بھی. سمجھ میں بات آئی؟ کون تھے یہ؟ 5 وقت کے نمازی مسجد نبوی کی. انہی لوگوں نے داماد رسول، یہ ایک داماد تھے 2 بیٹیوں کے، حضرت عثمان غنی، چن چن کے مارا نبوت کے ایک ایک خاندان کے لوگوں کو. حضرت علی کو شہید کیا انہی بلوائی سبائی یہودیوں نے. انہوں نے ہی حضرت علی اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جنگ کروائی، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں، اور ہزاروں مسلمان تہہ کیے گئے، خون کے دل کے طرف. انہی سبائی یہودیت کے انہی تحریک نے، انہی ناپاک اور نجس سازشوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ کروائی، جنہیں جنگ صفین کہا جاتا ہے. انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو وہ خنجر مارا کہ جناب زندگی بھر پھر وہ اولاد کے لائق نہ باقی بچے. انہی لوگوں نے کیا کیا آپ کو ہسٹری بتاؤں. یہ اندر کی وہ شر پسندیاں تھیں، اندر کے وہ ڈاکو اور چور تھے، اندر کے تحریکوں کے وہ مؤسس اور بانی تھے، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور مسلمانوں کا پیٹھ کے پیچھے اس طرح سے ان کو ہلاک بھی کرتے تھے. ہمیں اپنوں نے اتنا نہیں ستایا، ہمیں دوسروں نے اتنا نہیں ستایا. یہودیت نصرانیت نے سامنے آ کر کے اتنا نہیں ہم سے لڑائی کری جتنا ان خبیث ہمارے اندر کلمہ پڑھنے والے شیطانی تحریکات اور تنظیمات نے. اور آج بھی بات بالکل کلیئر کٹ کرتے ہوئے، آج بھی وہی جرثومیں، آج بھی وہی بیکٹیریاز، آج بھی وہی ناپاک کیڑے امت کے اندر کلبلاہٹ لوگوں کے ذہن و دماغوں میں پیدا کر کے امت کے اندر فتنہ اور فساد کر کے فرقے ٹکڑے نوجوانوں کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اور اپنا گندا کھیل چلا رہے ہیں. میں مسلک اہل حدیث پر کیا گفتگو کروں؟ پورا صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مقررین تھے اللہ کے فضل سے سبوں نے مسلک اہل حدیث کے جو بھی جزیات پہ، کلیات پہ گفتگو کی ہو، تاریخ پہ اور اس کے منہج پر اور اس حدیث پر قرآن گو، الحمدللہ آپ حضرات نے سنا ہے. لیکن ایک بات تتمے کے طور پر، آخری بات تتمے کے طور پر اپنی بات کے اندر مضبوطی لانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں، یاد رکھو، نہ سب لوگ تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہیں پلٹنا پڑے گا اپنے ماضی کی طرف، تمہیں لوٹنا پڑے گا اپنے اسلاف کی طرف، تمہیں تاریخ پڑھنا پڑے گی. ورنہ یہ جو نظریات کے چکر میں آپ پڑھو گے، یہ جو باطل تحریکات اٹھیں، یہاں میں جو بیچ میں وعدہ کرتا آ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا، یہ جو تحریکات اٹھیں، یہ جو تنظیمات بنی، یہ جو جماعتیں بنی، بری نیتوں سے نہیں بنی، لیکن یہ بری ہو گئی بعد میں، کیونکہ اس لیے کہ ان کی نیتوں کے اندر صلاحیت نہیں تھی، فساد تھا، بربادی تھی، ان کی نیتیں خراب تھیں. انہوں نے ایک ایک شخصیتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کری، ہماری فلانی شخصیت، ہماری فلانی شخصیت.
ان شخصیتوں کے پیچھے چل کر کے یہ کیا ہو گئے، انہوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تبلیغی جماعت نام لے سکتا ہوں؟ بولیے۔ آپ نے ٹاپک ہی وہ دیا ہے کہ بغیر نام کے مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت، اس کے بانی محمد الیاس صاحب، الذی لا یأتی منہ الا الیاس، سوائے نا امیدی کہ ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، انہوں نے اس کو بنایا۔ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری نیت تھی اس جماعت کے بنانے کے لیے، جاؤ جھوٹ بولنے والے پر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو، یا تو میری بات غلط کرو یا اپنی کتاب سے وہ عبارت اور وہ لائن حذف کروا لو۔ لکھا انہوں نے کہ میری نیت یہ ہے کہ تعلیم اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو اور محنت ہماری ہو، محنت محمد الیاس صاحب کی۔ سمجھ میں بات آئی؟ ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ان بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو جماعتیں، جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، کوئی بات نہیں، حنفی ہونا شافعی ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا، ہمارا مسئلہ سب سے پہلے بنیاد کا ہے، عقیدے کا ہے۔ ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی شافعی ہیں، ہم بھی مالکی، ہم بھی حسینی، ہم بھی قادری، ہم بھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے دیوانے ہیں۔ لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا جواب سنو، قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ جنت پا جاؤ گے، کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ جنت پا جاؤ گے۔ میرے حبیب تو اعلان کر دے بل ملۃ ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ۔ اس دور کے کفار و مشرکین مچل گئے ہوں گے۔ ملت ابراہیمی کے تو ٹھیکیدار ہم ہیں، ملت ابراہیمی زمزم پلانے والے ہم، جارو کشی جھاڑو مارنے والے ہم، چراغ بتی کرنے والے قریش مکہ، اہل مکہ جس کو چاہیں کپڑا دیں تو پہلے عمرہ کرے حج کرے، جس کو چاہیں اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں، پورے ٹھیکیدار ملت ابراہیمی، کعبے کے تعمیر کرنے والے ملت ابراہیمی۔ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بس ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے ابراہیم کے دین پہ آؤ، ہم تو ہیں دین ابراہیم پہ، لیکن ہے جو چیز فرق کرتی ہے، جو مظہر امتیاز ہے اسلام میں اور کفر میں، جو مومن میں اور کافر میں مشرک میں فرق کرتی ہے، آگے سنو، رب نے وہ شک بھی مٹا دیا۔ اور میرا رب کسی بات کو گنچلک نہیں رکھتا، ہماری تمہارے مولویوں کی تقریروں کی طرح کہ جناب رام بھی خوش رحیم بھی خوش۔ کسی زمانے میں ایک خطیب بغدادی ہوا کرتے تھے، یا کون سے ابن جوزی، کہتے ہیں کہ ان کی تقریروں میں شیعہ بھی خوش اور سنی بھی خوش ہوتے تھے، شیعہ بھی خوش اور سنی بھی کہنے گئے۔ شیعہ کہتے تھے ہمارے امام، ہمارے مولانا صاحب ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر ایک سمجھتا ہے یہ ہمارے ہیں۔ شیعہ کہتے تھے ہمارے مولانا ہیں، سنی کہتے تھے ہمارے مولانا ہیں، اور ایک دو آدمی ان کی تقریر میں نہیں ہوتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا تقریر کرتے تھے جب۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے کہا اچھا پتہ لگاؤ یہ شیعہ کے مولانا ہے یا سنی کے مولانا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے ان سے سوال کرو علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں، سوال کیا کرو، علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں۔ اگر سنی ہوں گے تو کہیں گے ابو بکر افضل ہے، اور اگر شیعہ ہوں گے تو کہیں گے علی افضل ہے۔ سوال آیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے سوال پڑھا اور کہا جس کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے وہ افضل ہے۔ اب شیعوں کی بھی مٹھائیاں اڑ گئیں، سنیوں کی بھی مٹھائیاں اڑ گئیں، انہوں نے بھی تالیاں پیٹنا شروع کری، انہوں نے بھی دیکھو ہمارے امام۔ اب کہا کیا انہوں نے، جس کی بیٹی جس کے عقد میں ہے کیا ہے وہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا علی کے عقد میں، علی افضل، شیعہ سمجھ رہا ہماری تعریف ہوگی۔ اور ابو بکر کی بیٹی نبی کے عقد میں، نبی نے کہا جس کی بیٹی جس کے عقد میں وہ افضل، تو ابو بکر افضل۔ اس طرح سے دونوں کی ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔
صاف کھلی بات کرو. میرے رب نے کہا کیا؟ یہودی بن جاؤ، انہوں نے کہا جنت پا جاؤ گے. نصرانی بن جاؤ، جنت پا جاؤ گے. کہا بل ملت ابراہیم، قل اے نبی کہہ دو نہیں یہودی نہ بولو، نصرانی بولو، لیکن ملت ابراہیمی پہ آؤ. ملت 4 جماعتیں اس وقت بھی تھیں، 5 تھی، 5 مذاہب اس وقت بھی تھے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کہا نہیں ابراہیم کی ملت پہ آؤ. مشرکین مکہ بھی خوش، اچھا ابراہیم کے دین پہ تو ہم ہیں. آگے اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. وما کان، جاؤ دنیا کے تمام تحریکوں سے اور تمام جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، سیاسی نہیں. جماعت اسلامی کو میں دینی جماعت یا اسلامی جماعت نہیں مانتا، معذرت کے ساتھ. یہ دینی جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ اس نے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے چھرے مارے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کچھ بھی کہیں، لیکن اسے دینی سمجھنا بھی گمراہی ہے. میرے نزدیک جماعت اسلامی کو دینی جماعت سمجھنا بھی کیا ہے؟ اس کا منہج سیاست ہے. تو جاؤ جتنی بھی دینی تنظیمیں جماعتیں ہیں، میرا دعویٰ ہے تم اپنی دعوتوں میں اعلان کرو کہ ہماری دعوت یہ ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. میں مشرکوں میں سے، بولو میرا عقیدہ مشرکانہ. دیٹس آل. کلیئر ہے معاملہ، صاف ہے. کہہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں. آ جاؤ نکالو اپنی اپنی کتابیں، جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، ثابت کرو تمہاری کتابوں کے اندر شرک ہے کہ نہیں. اور جاؤ ہم تمہیں یہ بھی چیلنج کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں، اہل حدیث کے منبر سے، کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک عمل سنت رسول یا کتاب اللہ، ایک عقیدہ تم بتاؤ اس کے خلاف ہے. رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ تبارک. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہیں تمام تحریکات اور تمام تنظیمات اور تمام جماعتوں میں ما بہل امتیاز جس طرح اسلام نے عقیدہ بتایا. تمام ادیان، تمام ملل، تمام دھرم، وہ بدھسٹ ہو، وہ جینسٹ ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ کرسچنزم ہو، وہ یہودیزم ہو، دنیا کے جتنے بھی مجوسیت، جتنے بھی دھرم ہیں، سب کے ہاں چوری حرام ہے، سب کے ہاں بلاತ್ಕಾರ حرام ہے، سب کے ہاں جھوٹ بولنا غلط بات ہے، سب کے ہاں ایک دوسرے کے حق کو مارنا غلط بات ہے. کسی دھرم نے کسی کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام میں بھی ہے یہی بات. پھر کون سی وہ بات ہے اسلام کی جو تمام دھرموں سے اسے الگ کرتی ہے؟ جاؤ وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر شرک موجود یہ ہے. اور یہی امتیاز، یہی اہل حدیثیت ہے. اسی لیے ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام ہے. بات سمجھ میں آئی یارو؟ عزیزان محترم، بس میری آواز ساتھ نہیں دے رہی. مسلسل کئی ہفتوں سے دورے تقریریں رات کو 2:30-3 بجے میں پہنچا ہوں. اس جلسے کے لیے اللہ نے موقع دیا. آپ حضرات کی محبتیں اور آپ حضرات کا خلوص اتنے دیر پر بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی محبت کو جاگزی فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے آل کی، ہمارے اولاد کی صحیح دین اور صحیح منہج پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک و خرافات جیسی غلاظتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے آل اولاد بھی بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.